آپ نے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ اگر آپ صحافی ہیں اور آپ کو ایک پلیٹ فارم میسر ہے اور لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کالم میں یا آپ اپنے شو میں ذاتی دکھڑے جو ہیں، ذاتی رنج و الم جو ہیں، وہ آپ بیان کرنا شروع کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران مجھے ایف آئی اے کی طرف سے اور دیگر اداروں کی طرف سے، محکموں کی طرف سے جس طرح کی ہراسانی کا شکار ہونا پڑا اور جس طرح بے بنیاد الزامات کے تحت جو ہے وہ مجھے تنگ کرنے کی اور اپنے کام سے روکنے کی کوشش کی گئی، میں نے اس پہ بالکل کوئی لب کشائی نہیں کی، اپنے شو میں کبھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ نہیں کیا۔ اس پہ جو بھی میں نے قانونی راستہ اور طریقہ کار اختیار کیا تو میں نے کوشش کی کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی اپنی لڑائی جو ہے وہ لڑی جائے اور ذاتی جو لڑائی ہے اسے یہاں نہ لایا جائے۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں میری پٹیشن لگی ہوئی تھی چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں، اور جہاں پہ جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ ہیں بابر بخت، انہیں ذاتی حیثیت میں عدالت نے طلب کیا تھا، وہ وہاں پہ پیش ہوئے۔ اسد طور کا جو کیس ہے، شفا یوسفزئی کی جو درخواست ہے اسد طور کے خلاف ایف آئی اے میں، اس پہ بھی کم و بیش اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی۔ اسد طور کی طرف سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی تھی، تو میری پٹیشن اور یہ جو اسد طور کی پٹیشن ہے اس کو یکجا کر دیا گیا تھا اور آج اس معاملے کے حوالے سے سماعت تھی۔ اس موقع پہ چونکہ آج بہت تاریخی قسم کی آبزرویشنز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے جو ہے وہ دی گئی ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم اس موضوع پہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دراصل ہوا کیا ہے۔ آج عدالت میں کیا ہوا، چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیا آبزرویشن جو ہیں وہ دیں، اور ایف آئی اے کے ڈی جی سائبر کرائم ونگ بابر بخت جو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کیا موقف جو ہے وہ اختیار کیا، اس حوالے سے بھی ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن پہلے جو میرا معاملہ ہے، جو میری پٹیشن ہے، اس کا میں بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مجھے 16 جون کو واٹس ایپ کے ذریعے ایف آئی اے کا ایک نوٹس موصول ہوا کہ آپ کے خلاف ایک انکوائری چل رہی ہے اور آپ 21 جون کو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اسلام آباد میں پیش ہوں۔ یہ جو نوٹس ہے یہ ایک سب انسپیکٹر وسیم سکندر کی طرف سے بھیجا گیا تھا، تو جس نمبر سے مجھے واٹس ایپ آیا تھا میں نے ٹیلی فون کال کی، ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون جو ہے شکایت کنندہ ہے، میرے خلاف شکایت کیا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ اس سٹیج پہ ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ کمپلیننٹ کون ہے اور کمپلین جو ہے وہ کیا ہے، آپ آئیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب یہ بڑا مضحکہ خیز معاملہ تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی واضح آبزرویشن جو ہے اس والے سے موجود تھی، پہلے ججمنٹ جو ہے وہ آ چکی ہے اور ایف آئی اے کو ہدایت کی گئی تھی کہ اگر کسی کے خلاف شکایت ہے تو آپ اس کو اس شکایت کی کاپی مہیا کریں، اس کو بتائیں کہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ اگر آپ اسے بلا رہے ہیں تو آپ اس سے ظاہر ہے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف چارج کیا ہے اور اس سے کیا سوال کیا جانا ہے، تاکہ وہ ذہنی طور پہ اس حوالے سے جو ہے وہ تیار ہو کے آئے۔ لیکن اٹھا کے ایسے نوٹس بھیج دیا، نہ کوئی پتہ کہ شکایت کنندہ کون ہے، نہ پتہ کہ شکایت کیا ہے۔ تو بہرحال میں نے اپنے وکلاء سے مشورہ کیا اور اپنے وکیل کے تھرو میں نے تحریری جواب جو ہے وہ ایف آئی اے کو بھجوا دیا، اور اس میں یہی موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں، یہ جو نوٹس ہے یہ انلیگل ہے، اگر آپ پراپر پروسیجر اختیار کریں تو میں کمپلائی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ہر قسم کا جو ہے وہ تیار ہوں۔ یہ جواب میرا موصول ہوا 21 تاریخ کو جب میں نے پیش ہونا تھا، اور 22 تاریخ کو مجھے ایک اور نوٹس ایف آئی اے کی طرف سے جو ہے وہ بھیج دیا گیا، اور اگین جو پراپر پروسیجر ہے کہ تھرو کوریئر یا پوسٹل نہیں بھیجا گیا، بلکہ یہ جو نوٹس ہے اگین واٹس ایپ پہ تصویر بنائی اور ٹھک کر کے جو ہے وہ بھیج دیا، اور اس میں بھی صرف یہ اضافہ کیا گیا تھا کہ آپ کے خلاف جو ایک ایکس ایم پی اے ہیں انہوں نے جو ہے وہ کمپلین درج کرائی ہے، تو آپ جو ہے وہ 25 تاریخ کو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اسلام آباد میں پیش ہوں۔ اگین یہ نہیں بتایا گیا کہ شکایت کیا ہے،
اسپیسیفک کس حوالے سے جو ہے وہ شکایت کی گئی ہے. جو پہلا نوٹس جو موصول ہوا تھا اور اس کے بعد میری جو وربل گفتگو ہوئی ٹیلی فون کال پہ واٹس ایپ پہ, اور اس پہ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسے رینڈم وے میں کہ جی ہم آپ کا چینل دیکھتے ہیں, تو آپ نے آرمی چیفز پہ ایک سیریز بنائی تھی. میں نے کہا جی بالکل بنائی. تو انہوں نے کہا جی وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی پہ جو آپ نے ویڈیو بنائی وہ تو آپ نے بڑے الزامات لگائے ہیں اور سنی سنائی باتیں جو ہیں وہ ساری کہہ دی ہیں, ویکیپیڈیا سے آپ نے لے کے ساری باتیں جو ہیں وہ کر دی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو جو بات بھی کرتا ہوں وہ ایک معتبر کسی حوالے سے کوئی ریفرنس کوٹ کرتا ہوں کہ فلاں کتاب میں فلاں صاحب نے یہ بات لکھی ہے, اور کسی پہ اگر مختلف آراء ہیں تو دونوں آراء میں بیان کر دیتا ہوں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی اگر کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہوگا تو کسی اخبار کی رپورٹ ہوگی, میڈیا میں معاملہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہوگا. اپنی طرف سے تو میں کچھ کہتا نہیں ہوں. اور میں نے کہا جی اگر آپ اسپیسیفائی کریں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں تو میں آپ اس کا تناظر بیان کرنے اور اس کا حوالہ پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں. اور ساتھ ہی میں نے پوچھا, میں نے کہا جی کیا اسی حوالے سے کوئی آپ کے پاس شکایت ہے؟ تو فوراً انہوں نے پینترا بدلا, انہوں نے کہا جی نہیں اس والے سے وہ پھر آپ آئیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کمپلین ہے. تو اشارہ جو ہے وہ مجھے دے دیا گیا, لیکن جب اس پہ ظاہر ہے شور شرابہ ہوا سوشل میڈیا پہ تو پھر ایک فیک کمپلیننٹ, مبینہ طور پر فیک کمپلیننٹ جو ہے اس کا اہتمام کر لیا گیا اور کہا گیا کہ ایک ایکس ایم پی اے کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں شکایت موصول ہوئی ہے. تو میں نے یہ جو دونوں نوٹس ہیں میں نے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اور ایک پیٹیشن دائر کر دی. جو میرے وکلاء ہیں عثمان وڑائچ ایڈوکیٹ اور ایمان مزاری ایڈوکیٹ صاحبہ, یہ دونوں نے مجھے ریپرزینٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پٹیشن دائر کر دی گئی. اس پٹیشن پر 25 جون کو پہلی بار جو ہے وہ سماعت ہوئی اور چیف جسٹس اطرم من اللہ نے یہ جو دونوں نوٹس تھے وہ سسپینڈ کر دیے, ایف آئی اے کو کارروائی سے روک دیا اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 30 جون کو جو ڈی جی ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ہیں وہ ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہوں اور اس حوالے سے وضاحت کریں. تو 30 جون کو یعنی آج جو ہے ڈی جی سائبر کرائم ونگ بابر بخت جو ہیں وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے. اس میں دیگر جو معاملات تھے وہ بھی زیر بحث آئے, لیکن میرا جو اسپیسیفک معاملہ تھا جب اس پہ بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے خلاف ایک ایکس ایم پی اے ہیں اٹک سے پیر عباس محی الدین, انہوں نے ہمیں شکایت کی ہے اور ان کی شکایت یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے تناظر میں تاریخ بیان کرتے ہوئے انہوں نے یعنی میں نے بلال غوری نے جو ہے وہ ان کے آباء و اجداد کی تضحیک کی ہے, توہین کی ہے. ابھی وہ یہ شکایت جو ہے وہ پڑھ کے سنا ہی رہے تھے جو ڈی جی سائبر کرائم ونگ ہیں بابر بخت کے معزز جو چیف جسٹس ہیں اطرم من اللہ, انہیں وہیں پہ روک دیا. انہوں نے کہا جی ایک منٹ ٹھہریں, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کی کوئی توہین کی ہے تو وہ خود اس میں کمپلیننٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ایگریوڈ پرسن جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس پہ ان کی طرف سے یہ استدلال کیا گیا کہ جی اگر میری فیملی پہ بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے میری توہین ہے اور میری تضحیک ہے. تو اس پہ بڑی تاریخی ججمنٹ جو ہے, آبزرویشن جو ہے وہ چیف جسٹس اطرم من اللہ صاحب نے دی. انہوں نے کہا کہ اگر میرے والد کی بھی کوئی حد تک عزت کرے, میرے والد کی بھی اگر کوئی توہین کرے, تضحیک کرے, تو اس پہ میں شکایت کنندہ نہیں بن سکتا. جس شخص کی توہین کی جائے نیچرل پرسن جو ہے وہی کمپلیننٹ بن سکتا ہے. اور چیف جسٹس اطرم من اللہ نے اس حوالے سے سپریم کورٹ کے ایک ججمنٹ کا حوالہ بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے بچے بھی اس کے حوالے سے شکایت کنندہ جو ہے وہ نہیں بن سکتے. وہ تب ہی شکایت کنندہ اور کمپلیننٹ جو ہے وہ بن سکتے ہیں جب وہ خود متاثرہ یعنی ایگریوڈ پرسن ہوں, جب ان کی توہین کی گئی ہو, ان کی تضحیک کی گئی ہو. کسی اور کے بہاف پہ کوئی اور جو ہے وہ کمپلیننٹ نہیں بن سکتا. اسی موقع پہ ایک اور بھی بڑی تاریخی آبزرویشن جسٹس اطرم من اللہ نے دی اور انہوں نے کہا کہ نیچرل پرسن جو ہے اگر اس کی ذات پہ کوئی حملہ ہوا ہے, اس کی تضحیک ہوئی ہے, اس کی تذلیل ہوئی ہے, اس کی توہین ہوئی ہے, اس کو بدنام کیا گیا ہے, تو وہ اپنے حوالے سے شکایت درج کروا سکتا ہے, کسی اور کے بہاف پہ شکایت درج نہیں کروائی جا سکتی. مثال کے طور پہ اگر کسی ادارے پہ تنقید ہوئی ہے, کوئی شخص جیسے کہ پہلے ہوتا تھا کہ ایک بندہ اٹھا
اور کٹ پتلیوں کے ذریعے نامعلوم افراد کے ذریعے جو ہے ناپسندیدہ صحافیوں کے خلاف جو ہے شکایات اور ایف آئی آر درج کروا دی جاتی تھی کہ جی کوئی بندہ بھی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے یوٹیوب لگایا، میں نے سنا اور جی بلال غوری جو ہے جی فوج پہ تنقید کر رہا تھا، میرے جذبات مجروح ہوئے لہذا اس پہ کارروائی کی جائے۔ کوئی اٹھتا ہے جی اس نے کہا جی وہ فلاں شخص جو ہے میں نے دیکھا وہ اپنے پروگرام میں ISI پہ تنقید کر رہا تھا لہٰذا اس پہ جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ نے آبزرویشن دی ہے کہ کوئی شخص تیسرا شخص اٹھ کے اپلیکیشن کسی کے خلاف نہیں دے سکتا۔ اگر کسی ادارے پہ تنقید ہوئی ہے تو وہ ادارہ خود کمپلینٹ بن سکتا ہے، وہ ادارہ خود جو ہے وہ درخواست دے سکتا ہے، وہ ادارہ خود کارروائی کے لیے جو ہے وہ کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی اور شخص اٹھ کے اس کے بہاف پہ جو ہے وہ کارروائی نہیں کر سکتا، کوئی درخواست جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ نیچرل پرسن کا لفظ جو ہے وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استعمال کیا کہ نیچرل پرسن ہے جو ہے وہی کمپلیننٹ ہو سکتا ہے اور کوئی اور کمپلیننٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کسی اور کے بہاف پہ۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج ان پٹیشنز کی سماعت کے دوران FIA حکام پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جب واضح طور پہ جو ہے وہ ڈائریکشنز پاس کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد متواتر جو ہے وہ اس طرح کے نوٹسز کیوں بھیجے جا رہے ہیں، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس پہ بھی ناراضی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ نوٹس بھیج دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کوئی قانونی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ کسی کو نوٹس ارسال کر دیں۔ اور اگین چیف جسٹس صاحب جو ہیں اطہر من اللہ صاحب انہوں نے متعدد ڈائریکشنز دیں۔ وہ ڈائریکشنز یہ ہیں کہ اگر FIA کے پاس کوئی درخواست آتی ہے، کوئی شکایت آتی ہے تو سب سے پہلے FIA کے حکام جو ہیں وہ خود اسے اسیس کریں، اس کا جائزہ لیں کہ کیا اس پہ شکایت بنتی بھی ہے یا نہیں ہے، کیا آفینس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا، اس حوالے سے شواہد جمع کریں اور پھر جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن آئی ہے اور آپ نے اٹھا کے فوراً جو ہے وہ کسی کو نوٹس بھیج دیا اور اس سے جو ہے وہ طلب کر لیا۔ جب آپ اس طرح رینڈم اٹھا کے نوٹس بھیج دیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ تھریٹس جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کے لیے کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی ڈائریکشن دی کہ اگر کسی کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے تو آپ پراپر پروسیجر جو ہے وہ پراپر جو SOPs ہیں اس کو اختیار کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں، یعنی آپ اس کو جو نوٹس بھیجتے ہیں کسی بندے کو اس میں اسے بتائیں کہ وہ اس میں گواہ ہے، اس گواہ کے طور پہ آپ اس کو وٹنس کے طور پہ طلب کر رہے ہیں، اس میں ملزم کے طور پہ اس کو بلا رہے ہیں، کس لیے بلا رہے ہیں، کیوں بلا رہے ہیں، کیا شکایت ہے اس کے خلاف، اور اس شکایت کی کاپی جو ہے وہ اسے فراہم کی جائے۔ اسی طرح چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ یعنی FIA یہ تاثر زائل کرے کہ FIA چند مخصوص صحافیوں یا سیاستدانوں کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ جو ہے وہ بنا رہی ہے۔ اسی طرح چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس حوالے سے اختلاف رائے کے حوالے سے بھی ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ اختلاف رائے جو ہے وہ معاشرے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، جب آپ اختلاف رائے کو کچل دیتے ہیں تو یہ معاشرے کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا، FIA اسی طرح نوٹس جو ہیں وہ کرتی رہی تو پھر FIA کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور FIA کو جرمانہ بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کئی بار جو ہے وہ پیکا کے حوالے سے یہ آبزرویشن دی کہ یہ تاثر FIA کو زائل کرنا چاہیے کہ چند مخصوص صحافیوں اور مخصوص سیاستدانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ نمٹا دیا۔ انہوں نے اسد طور کے معاملے میں کہا کہ ایک نیا نوٹس تمام پروسیجرز کو جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے وہ جاری کیا جائے اور اس حوالے سے ڈائریکشنز جو دی گئی ہیں، جو SOPs طے کی گئی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس حوالے سے آگے بڑھا جائے۔ اور میرے مقدمے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو وہ فیصلہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس پہ طے کیا جائے کہ کیا حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایگریوڈ پرسن اگر کوئی نہیں ہے، نیچرل پرسن اگر کوئی نہیں ہے تو پھر وہ کارروائی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس مقدمے کی آئندہ سماعت جو ہے وہ 30/7 یعنی 30 جولائی 2021 تک چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جو ہے وہ ملتوی کر دی اور 30 جولائی کو FIA کے حکام جو ہے وہ دوبارہ پیش ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور بتایا جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز اور طے کیے گئے SOPs کے مطابق کس طرح سے آگے بڑھا جا رہا ہے اور کیا کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔
کچھ اور معاملات بھی ہیں. میرے دو جو پڑھنے والے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں مسلسل کہ جنگ میں آپ کا کالم جو ہے وہ کیوں نہیں چھپ رہا. اس حوالے سے بھی آئندہ دنوں میں میں اظہار خیال کروں گا اور آپ کو اعتماد میں لوں گا. تب تک کے لیے بلال غوری کو اجازت دیجیے. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.